اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا عصیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحیاة الدنیا فمن یجادل اللہ عنهم یوم القیامة عمن یکون علیہم وکیلا۔ بے شک ہم نے آپ کے پاس یہ فرشتے کے موافق تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے موافق جو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلا دیا اور آپ ان خائنوں کی طرفداری کی بات نہ کیجیے، اور آپ استغفار و اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے اور بڑے رحمت والے ہیں، اور آپ ان لوگوں کی طرف سے کوئی جواب دہی کی بات نہ کیجیے جو کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو نہیں چاہتے جو بڑا خیانت کرنے والا، بڑا گناہ کرنے والا ہو۔ جن لوگوں کی یہ کیفیت ایک آدمیوں سے تو چھپاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپاتے اور اللہ تعالیٰ سے نہیں شرماتے، حالانکہ وہ اس وقت ان کے پاس ہوتا ہے جبکہ وہ خلاف مرضی الہی گفتگو کے متعلق تدبیریں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے سب اعمال کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ ہاں تم ایسے ہو کہ تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کی طرف سے جواب دہی کی باتیں کر لی، سو اللہ تعالیٰ کے روبرو قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جواب دہی کرے گا، یا وہ کون شخص ہوگا جو ان کا کام بتانے والا ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 5 سے لے کر کے 109 تک، یعنی 105 سے لے کر کے 109 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ 2 رکوع تک ایک ہی واقعے کے متعلق یہ آیات نازل ہوئی ہیں، جو اس وقت آیت پڑھی گئی، اور اس کے بعد 2 رکوع ایک ہی واقعے کے متعلق نازل ہوئے ہیں۔ وہ واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد آیات کا خلاصہ بیان کر کے 2 رکوع تک اس کا ترجمہ کروں گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ مدینے کے اندر ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو ابیرق۔ اس قبیلے کا ایک آدمی جس کا نام بشیر تھا، یہ منافق آدمی تھا۔ اس منافق آدمی نے ایک مسلمان کے گھر میں ڈاکہ ڈالا، نقب زنی کر کے ان کے گھر کا سامان نکال لیا، اور وہ صحابی جن کے گھر میں انہوں نے چوری کی، اس کا نام تھا حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت قتادہ کے چچا ہیں۔ ان کے گھر میں مال چوری ہوا، اور وہ مال کیا تھا؟ آٹا، گیہوں کا آٹا، جو کا آٹا، اور اس زمانے میں گیہوں کا آٹا اور جو کا آٹا بڑا نایاب ہوتا تھا، چونکہ مدینے میں تنگ دستی اور مفلسی بہت زیادہ تھی، غربت اور افلاس کا زمانہ تھا، تو بہت کم لوگوں کے پاس جو کا آٹا، گیہوں کا آٹا ہوتا تھا، اور لوگ خرید کر کے اپنے مہمانوں کے لیے رکھتے تھے۔ خاص موقعوں پر بنانے کے لیے، مہمانوں کی توازو کرنے کے لیے گیہوں اور جو کا آٹا لوگ رکھتے تھے۔ عام طور پر کھجور کے اوپر گزر بسر ہوتا تھا، کھجور کھا کر کے لوگ گزر بسر کرتے تھے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا، جن کا نام رفاعہ میں نے ابھی ذکر کیا، انہوں نے شام سے آنے والے تاجروں کے ذریعے سے کچھ گیہوں کا آٹا اور جو کا آٹا خرید کر کے ایک بوری میں اس کو رکھ دیا، اور رکھ کر کے اس میں کچھ ہتھیار، تیر، تلوار وغیرہ بھی رکھ کر کے گھر کے اندر اس کو محفوظ کر دیا۔ مدینے میں جو منافق آدمی تھا جس کا نام میں نے ذکر کیا بشیر، وہ بڑا بدنام آدمی تھا، چور قسم کا آدمی تھا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آٹا ہے اور دوسرے سامان بھی ہیں، تو انہوں نے دیوار کے پیچھے سے، اس زمانے میں کچی دیواریں ہوتی تھیں، نقب لگا کر کے اس گیہوں کے تھیلے کو کسی طریقے سے نکال لیا، اور نکال کر کے ایک یہودی کے گھر میں اس تھیلے کو لے جا کر کے رکھ دیا۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا
کہ ہمارے گھر کا جو آٹا تھیلے میں تھا، کچھ ہتھیار تھے، وہ غائب ہو گیا۔ تو جب تفتیش کی گئی، تحقیق کی گئی، تو تفتیش اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ وہ بشیر نامی منافق چور نے یہ حرکت کی ہے۔ تو انہوں نے جا کر کے اپنے بھتیجے سے کہا، یعنی حضرت قتادہ بن نعمان سے، کہ دیکھو رات کو ہمارے گھر سے نقب لگا کر کے چوری کر لی گئی ہے، میرا آٹا چوری کر لیا۔ تو تحقیق کرنے کے بعد بشیر کا نام آیا کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ تو حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کے یہ واقعہ بیان کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے چچا کے گھر رات کسی نے نقب ڈال کر کے آٹے کی تھیلی اس نے غائب کر دی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا بشیر کو۔ تو بشیر کو جب بلایا گیا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم تو شریف خاندان کے لوگ ہیں۔ اس کے خاندان کے بھی لوگ آ کے طرفداری کرنے کے لیے کہ ہمارا ایسا آدمی نہیں ہو سکتا، ہمارے آدمی پر ہمارے خاندان کو بدنام کرنے کے لیے دیکھیے ایسا الزام لگا دیا گیا۔ اور اس بشیر منافق نے ایک یہودی کا نام لے لیا کہ یہودی نے یہ حرکت کی ہے۔ چنانچہ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس یہودی کے گھر میں آٹے کا تھیلا ہے، حالانکہ کسی کا حرکت کی شرارت تھی، اس لیے لے جا کر کے ان کے گھر میں چھپا دیا تھا۔ تو ان کا نام آ گیا، یہودی کا نام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی، تفتیش کی، تو پتہ چلا کہ اس کے گھر میں تھیلا ملا جس کے اندر آٹا تھا اور کچھ ہتھیار وغیرہ تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میلان اور رجحان اس طرف ہوا کہ یہودی کا جرم ثابت ہو گیا۔ اس کے گھر سے سامان ملا، آٹا ملا، تو یہودی چور ہے۔ اس یہودی کو بلایا گیا تو یہودی نے کہا یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ چوری کی ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا۔ تو اس یہودی نے آ کر کے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حرکت تو بشیر نامی آدمی نے کی ہے، اور اسی آدمی نے میرے گھر میں لا کر کے آٹا رکھ دیا اور اپنی حرکتوں کو چھپانے کے لیے مجھ کو بدنام کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا۔ اور حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے اوپر الزام لگا دیا، یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کر لیا، اور حضرت قتادہ بھی شرمندہ ہو گئے کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، بغیر ثبوت کے ہم نے ان کو کہہ دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، تم نے ایک آدمی کو بدنام کر دیا۔ لیکن تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور 2 رکوع، یہ جو میں نے جو آیت پڑھی وہاں سے لے کر کے 2 رکوع تک اسی واقعے کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا، حالانکہ وہ تو چور تھا نہیں، چوری کرنے والا یہ منافق آدمی تھا۔ تو آپ اس طرح سے فیصلہ مت کیا کیجئے، بلکہ خدائی وحی کے مطابق آپ فیصلہ کیا کیجئے۔ اور آپ کا جو طبعی میلان تھا اور آپ کا جو ارادہ تھا یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا، وہ تو بالکل جو صحیح نہیں تھا، چوری کرنے والا کوئی اور تھا اور سامان جو ہے رکھ دیا دوسرے کے گھر میں۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس واقعے پر آپ توبہ استغفار کیجئے۔ توبہ، آپ نے جو ارادہ کیا تھا یہودی کا ہاتھ کاٹنے کا، اس واقعے پر توبہ استغفار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑے رحم کرنے والے اور بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ یہ منافق جس کا نام میں نے ابھی ذکر کیا، بشیر، اس کو جب پتہ چلا کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں میری مذمت میں اور میرا راز کھل گیا کہ میں نے چوری کی تھی اور یہ حقیقت کا انکشاف ہو گیا، تو یہ جو منافق آدمی کمبخت تھا بشیر نامی، یہ بھاگ کر کے مکہ چلا گیا، اور مکہ جا کر کے ایک آدمی کیا انہوں نے پناہ لی، اور اتفاق سے وہاں بھی جا کر کے اس نے چوری کر لی، چوری میں وہاں بھی پکڑا گیا۔ اور جس گھر کے اندر یہ اس نے پناہ لی تھی، اس گھر کے آدمی نے ان کو باہر بھگا دیا، چل کمبخت، تو مدینے سے چوری کر کے آیا اور یہاں بھی تو نے چوری والی حرکت کی۔ اور چوری کرنا یہ بہت بری، ہر قوم اور ہر مذہب کے اندر ہر آدمی کی نظر میں چوری کرنا یہ غلط حرکت ہے۔ تو مکے کے اندر سے بھی جس کے گھر میں انہوں نے پناہ لی تھی وہاں سے بھی ان کو بھگا دیا، اور بڑی بری عبرتناک اس کو موت آئی۔ تو بارے کب یہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، 2 رکوع کے نزول کا یہی شان نزول ہے، یہی واقعہ
میں نے رات کو اور کل جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا تمام کتابوں میں یہی واقعہ نقل کیا گیا ہے، چوری والا واقعہ کہ منافق نے حضرت رفاع کے گھر چوری کی اور اس نے جو دوسروں پر الزام لگا دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کا ہاتھ کاٹنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے 2 رکوع نازل کر دیا اور اس کی صفائی میں بیان کر دیا یہودی بے قصور ہے، اور اصل میں وہ مجرم کون ہے؟ منافق، بشیر نام کا منافق آدمی مجرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔